اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. ہاں تو سرکار وہ تواڈے بارے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل حدیث ہو اور گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. یہ جو اگر ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ قیامت مضمر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب اہل حدیث گستاخ رسول ہے، اور اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ سب کے سب بریلوی مشرک ہے. تو یہ ایک دوسرے کے جنت میں جانے کے بھی قائل نہیں ہے. یہ کلیئر کٹ بات ہے. اگلے دن فی البدی میرے دماغ میں وہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی آمد ہو جاتی ہے، تو اگلے دن میرے دماغ میں یہ آمد ہوئی. میں نے اپنے پبلک سیشن میں بھی یہ بات کی کہ یہاں مدینہ شریف کے ساتھ عشق اور محبت کا لیول یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے مدینے کی گلیوں سے پیار، مدینے کے پھولوں سے، کانٹوں سے، کتوں سے، سوائے مسجد نبوی کے امام کے، کیونکہ وہ گستاخ ہے. ہاں آؤ نا داڑھ تھلے. کوئی بریلوی کبھی نعت میں یہ لکھ کے دے کہ مجھے عشق ہے مسجد نبوی کے امام سے، وہ کہتے ہیں نہیں نجدی گستاخ. اچھا، مسجد نبوی کے پتھروں سے پیار، مٹی سے پیار، تو مسلمان کی حرمت تو اس سے زیادہ ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے نا. تو مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں پیار؟ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس کے فرقے کا نہیں ہے، وہ دوسرے فرقے کا ہے. یہ نفرتیں ہیں، اور ان نفرتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ماریں. ہم یہ کہتے ہیں پہچانے ان علماء کو جنہوں نے آپ کو ان فرقوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپس میں لڑوایا ہوا ہے. کہ آج ہمیں لوگ پرچیاں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں جی کیا شیعہ کا جنازہ پڑھ لیں. بریلوی پرچی لکھتا ہے کہ کیا نجدی جو گستاخ رسول ہیں ان کا جنازہ پڑھ لیں. ظاہر ہے جی ان کو تو یہی کچھ پڑھایا گیا نا ایک دوسرے کے بارے میں. ٹھیک ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے، لیکن ایک عام آدمی جب مر جاتا ہے اس کا کیا لینا دینا المحند کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا حسام الحرمین کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا احکام شریعت میں لکھے ہوئے فتووں کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا البریلویہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے جھوٹوں کے ساتھ. اللہ یہ کہ جس کے عقیدے ہیں وہ ایک معاملہ الگ ہے. لیکن یہ تو بڑوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے نا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ان کو جھنجھوڑیں کہ خدا کے لیے ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا چھوڑ دیں. میں اکثر روتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹے جتنا مرضی اکٹھے ہو جائیں، ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. چھوٹوں کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکے، کیونکہ ان کو پھر باغی تصور کیا جائے گا. خادم رضوی صاحب کے بیٹے جو ہے نا، سعد رضوی صاحب، انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل حدیث اور دیوبندیوں سے ملاقاتیں کی، علماء سے. تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رضوی ہیں، ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے. جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے، خواہ کوئی ہو، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں گنگا بولا، ورنہ قیامت کو بولا گے. آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی، اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں. اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں، پیور رضوی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا. نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا، نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا. کسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مناظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے. تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں، قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں، اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں، رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں. اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے، کوئی نئی رضویت بنا کر، اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں، اشرف آصف جلالی زندہ ہے، ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے. فکر رضا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں. برائلر رضوی، انہوں نے کہا اصل رضوی ہم ہیں. وہ رضوی پتہ کس نسبت سے؟ احمد صاحب بریلوی صاحب کی نسبت سے.
وہ کہتے ہیں سعد رضوی جو ہے یہ برائلر رضوی ہے. پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا حسام الارمین کے فتوے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاخوں کے ساتھ صلح کلی کر رہے ہو. اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے صلح کلی. یہ ٹرم سارے یوز کرتے ہیں. پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہوئے نا تو ان کے لیے صلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی. اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب جب ساری جگہوں پہ جانا شروع ہوئے تو ان کو صلح کلی کہ آپ نے تمام سے صلح کرنی ہے. اندازہ کریں اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں. ایک پازیٹیو ورڈ ہے اس کو گالی سمجھتے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں صلح کلی کی دعوت دیتا ہے کامن ایجنڈے کے اوپر. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب جیوز اور کرسچنز ہم اور تم بھی اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ ہماری کامن ٹرم ہے. جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں. اور ابراہیم ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. حنیفہ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں شامل نہیں تھے. یہاں تو مسلمان فرقے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. حسام الارمین میں حمزہ بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں اور اجماع ہے اسلام سے خارج ہیں یہ. اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی علماء دیوبند نے انہوں نے کہا کہ حمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوئی ہے. اور سال لکھا رضی اللہ عنہم علماء دیوبند کے 14ویں صدی کے مولویوں کو. جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. ان کا ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ان کافر شیاطین کے وارث ہیں. تو کافر کہہ دیا. کافر سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے. اور اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے اسی المحند میں لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ تو خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریالوں کے چکر میں اکٹھے ہوئے ہیں. ادروائز ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے بڑوں نے رد المختار میں فتاوی شامی میں یہ سب کچھ لکھا کہ محمد بن الوہاب جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ابن عابدین شامی نے. اور یہ صرف المحند میں نہیں نقل ہوا. جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی جو پوتا شاگرد ہیں احمد بریلوی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے جنہوں نے کنز الایمان کا حاشیہ لکھا خزائن العرفان. انہوں نے جال حق کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں وہ خوارج کی ایک جماعت ہے. 24 نمبر وہابی. وہ کہتے ہیں وہابی کے حروف ابجد 24 ہیں 24 اور گدھ کے بھی 24 ہیں. جیسے گدھ گوشت خور ہے وہابی ایمان خور ہے. ہاں جی 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 جی. بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہوا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. او سنجے دت علیہ نہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, رکو ذرا, صبر کرو. تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے, یہ کبھی تسبیح میں نہیں پروئے جائیں گے. اگر نہیں یقین آتا تو یاد کرو بابا جی کو. چھڑ دیو وہابیاں دی اذان دا کی احترام, یہ تے سوراں دے سور نے. ہاں بادشاہی مسجد کے باہر کہنا انہاں بڑیاں تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے. او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. جیسے سور خنزیر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پلید مخلوق ہے. باقی یہ نہیں کہ اسے قتل کر دینا کھانے کے اعتبار سے, ویسے اسے بھی جینے کا حق ہے. اس طرح
جو وہابی ہیں یہ سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا، یعنی کوئی ایسا سور جسے خنزیر بھی کہتا کہ اے سور نے اسی نہیں آ تو وہابی نے، ہاں یہ مطلب ہے اس کا۔ سرکار یہ اولیاء اللہ کی جو تصوف پہ مبنی باتیں ہیں نا، یہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایک بریلوی عالم سیالکوٹ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ آپ دیوبند کو بھی وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی وہابی کہتے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ کتا کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کا ایک کتا ہوتا ہے جس کے 2 کان ہوتے ہیں، ہاں وہ ہے دیوبندی، اور جس کے کان کاٹ دیے جائیں وہ وہابی ہے۔ ایک دوسرے نو کہندے جے، تو انہوں نے کہا انہوں نے اکٹھا ہونا ہے، ان کے اندر کوئی ٹالرنس کا لیول موجود نہیں۔ اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام میں ٹالرنس کا کیا لیول تھا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے شروع کر لیتے ہیں، جو کہ موقع ہے، چلیں نیو ایئر میسج بھی چلا جائے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک فرضی کیس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں کسی کافر سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہوں، دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، اسی دوران وہ کافر میرے اوپر وار کرے اور میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے، اور تھوڑی دیر بعد وہ میری تلوار کے نیچے آئے اور وہ کلمہ پڑھ دے، تو میں اسے قتل کر دوں؟ تو ظاہر آپ نے تو کہنا چاہیے کر، بدلہ لا، آپ نے یہی کہنا تھا نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر تو اسے قتل نہ کر، اور اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حضور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں قتل کرنے سے پہلے تم کھڑے تھے، اور تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے جہاں اس کے قتل ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا۔ بالکل ریورس، یہ ہے ٹالرنس کا لیول۔ یہاں تو ایک دوسرے مسلمان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی کی ایکسپلینیشن وہ اسامہ ابن زید والی حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں، ان سے تو پریکٹیکلی یہ کام ہو گیا، وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے تو یہی اسیس کیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ بعد میں دل میں گلٹ تھا، قلق محسوس کیا، کسی دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے تو انہوں نے اپنی عرضی ڈال دی، یا رسول اللہ اس طرح ایک جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نام اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے، یہ حضور کا سب سے لاڈلا صحابی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ گود میں زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، کیونکہ یہ بھی پوتا تھا وہ بھی پوتا تھا۔ زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے یہ ان کے بیٹے تھے، تو منہ بولے بیٹے کا وہ بیٹا تھا، نبی علیہ السلام اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ غصے کی حالت میں کوئی شخص رسول اللہ کے غصے کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا تو لوگ اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروایا کرتے تھے۔ وہ جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا نا، اس وقت اسامہ کو ہی آگے کیا، باقی سب کو پتا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن حضور نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے ممبر لگوایا، مسجد میں خطبہ دیا، آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور۔ اللہ کی قسم اگر میری اپنی بیٹی
فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہا بالفرض وہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ نبی الاسلام نے ہمیں ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ دین کی نظر میں سب کے سب برابر ہے, مرتبہ اپنی جگہ, اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے سب برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے. یہ رسول اللہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کر کے کہہ رہے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور کون فاطمہ؟ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جنتی عورتوں کی سردار. جی اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تے بابے تے شے کوئی نہیں جڑے کہندے اسی جناب ادو تک جنت ہی نہیں جاواں گے جب تک تانوں سارے نو لینا چاہیے. اتنی بات تو درست ہے, کدھر نہ کدھر لے کے جاؤ گے, جنت ہی نہ کوئی لے کے جا سکتا. ہاں جنت میں اپنے اعمال سے ہی جانا ہے, آپ دوسری طرف کدھر نہ لے جائیو. اب وہ بخاری مسلم کی حدیث کی طرف واپس آئے, اسامہ ابن زید والی. اس حدیث کے بعد مجھے یہ بتائیے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے, جہاں کہ ایک صرف نیو مسلم کلمہ گو جو ڈر کے واقعی کلمہ پڑھ رہا ہے, ہم بھی ہوتے یہی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ان کو نبی علیہ السلام بینیفٹ دے رہے ہیں, یا تو مسلمان کو بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا اس میں سے جو مدنی پھول برآمد ہوا کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے دل چیر کے نہیں دیکھا, اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو یہ کہانیاں کرائیں اور ہمیں بھی بچپن سے کرائی کہ جی کوئی ادنا صحابی بھی ہو, خواہ حضرت واشی کیوں نہ ہو, ان کی مثال دی جاتی ہے. ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور پھر غوثوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نہیں, پوری کائنات کو وہ ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں, اور سرکار ہوتے موبائل نہیں صحیح طریقے نال دیکھ سکتے کہ کام کس طرح کرتا ہے, جب تک اسی نہ انہوں نے سکھائیے, یہ تو چھڑ دو. ہم پوچھتے ہیں اسامہ ابن زید نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ غوث کتب ابدال جو ہیں وہ تو پوری کائنات کو دیکھیں گے, ہاں میں نے دل چیر لیا تھا, وہ تو اپنے مریدوں کے دلوں کے حال کو بھی جانیں گے, تو میں تو اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوں, میں نے دل چیر لیا تھا. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. اس پہ پھر ہم بولتے ہیں نا کہ بابت شے کوئی نہیں, اگر صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے. پھر نے برا لگتا تھا, ہم نے اسے کمپلیٹ کیا. اب یہ دیکھیں آپ سامنے لکھا ہوا ہے ٹیبل پہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شے ہی کوئی نہیں. اب تو خیر یہ پوری اب لوگوں نے غزلیں اس پہ لکھنی شروع کر دی ہیں. ہاں یہ تو ایک سمجھ لو جنہوں کہہ دینا ایک ٹائٹل مل گیا انہوں اگے ٹوری آؤ دے, ٹھیک ہے, علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تے شے ہی کوئی نہیں. بڑھاندے جاؤ سارے, ایک پاسے سارے وہ رشتے رکھو جڑے قرآن و سنت تو ثابت نے, دوے پاسے انہاں دے کھڑے کیتے ہوئے رشتے, ٹھیک ہے, تو فٹ کریے پوری اسی بیر میں آپ پوری نظم لکھ دیں. تو یہاں پہ یہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی. یہ تو نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تھا, اس حوالے سے انہوں نے